بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا جو ٹاپک ہے، ہمارا جو موضوع ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہا کہ انہوں نے جنت میں کتنا قیام کیا اور کس درخت سے آپ کو منع کیا گیا، آپ دونوں کو منع کیا گیا۔ پچھلی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سنی، حضرت اماں حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش اور پیدا کرنے کی جو حکمت تھی وہ بھی آپ لوگوں نے سماعت فرمائی، اور عورت کو کس کے لیے پیدا کیا گیا وہ بھی پچھلی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے سماعت فرمائی۔ جن بھائیوں نے نہیں دیکھی وہ جا کے ہماری پچھلی ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد یہ دیکھیں گے، آپ کو یقین جانے مزہ آئے گا۔ ہماری پیاری اسلامی بہنوں، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا اور انہیں جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھانے کی اجازت عطا فرمائی، لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت گاہ زمین تھی اور یہاں آ کر آپ علیہ السلام اور آپ کے اولاد پر احکام خداوندی جاری ہونے والے تھے اور انہیں دنیا کی بعض چیزوں سے روکا جانے والا تھا، لہذا انہیں اس پابندی کا عادی بنانے کے لیے جنت میں بھی بعض چیزوں سے روک دیا گیا اور فرما دیا گیا کہ اے آدم اور حوا علیہ السلام، تم جنت میں جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، یعنی نہ اسے کھانا نہ ادھر جانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انہیں جنت میں کس چیز سے روکا گیا آپ لوگوں نے دیکھا، سماعت فرمائیں۔ یہ ایک طرح کا پھل دار درخت تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا گیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان ہے، اور ہم نے فرمایا اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ یعنی درخت کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ خیال رہے کہ یہ وہی جنت ہے جس کا پرہیزگاروں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، جس کا پرہیزگاروں کے لیے کیا کیا گیا ہے، وعدہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس میں ہمیشگی ہے، یعنی جو شخص جنت میں جائے گا پھر اسے کبھی موت نہیں آئے گی اور نہ کبھی اس سے باہر نکلنے کا حکم ہوگا، لیکن یہ تب ہوگا جب ثواب کے لیے اس میں داخلہ ہوگا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہاں رہنا ثواب کے لیے نہ تھا، اور ایک مقررہ مدت کے لیے انہیں زمین پر تشریف لانا تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام زمین میں اللہ پاک کے خلیفہ تھے، جیسا کہ آپ کو تخلیق کرنے سے پہلے ہی اللہ پاک نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ترجمہ کنز ایمان ہے میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ میں کیا کرنے والا ہوں؟ زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو فرمایا، اللہ اکبر۔ لہذا یہاں تشریف لا کر آپ کو ایک مدت تک امور خلافت سر انجام دینے تھے، چنانچہ اللہ پاک کی مشیت کے مطابق جب تک ان کا جنت میں رہنا مقدور یعنی مقدر میں تھا وہاں رہے اور پھر زمین پر تشریف لے آئے۔ میں یہ بات بھی پیاری اسلامی بہنوں ضروری سمجھتا ہوں کہ جنت میں کتنا عرصہ قیام کیا حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کتنا قیام کیا۔ آئیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو روز جمعہ کی آخری ساعت میں تخلیف فرما کر جنت میں ٹھہرایا
اور اسی ساتھ کے آخر میں جنت سے زمین پر اتارا۔ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ 7 اخروی دنوں کے اعتبار سے تھی، جس کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں دنیا کے 43 سال 4 ماہ کی مقدار قیام فرمایا۔ کتنے سال؟ 43 سال اور 4 ماہ کی مقدار کیا کیا؟ قیام فرمایا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت سیدتنا حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنت میں رہا کرتے تھے۔ دنیا میں کیسے تشریف لائے؟ اس کا ظاہری سبب یہ ہوا کہ شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے ملعون و مردود ہو چکا تھا، اب اس کا دل ان کے خلاف حسد سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہر وقت انہیں نقصان پہنچانے کی طاق میں رہتا۔ بالآخر ایک دفعہ موقع پا کر اس نے انہیں وسوسہ ڈالا اور مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے اس درخت کا پھل کھانے پر ابھارا جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں ہے قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ ترجمہ کنز ایمان ہے، بولا اے آدم کیا میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ جینے زندہ رہنے کا پیڑ یعنی درخت جو ہے، اور وہ بادشاہی کے پرانی نہ پڑے، وہ بادشاہی کے جو پرانی نہ پڑے، یعنی کیا میں آپ کو ایک ایسے درخت کے بارے میں بتا دوں جس سے کھا کر کھانے والے کو دائمی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، اور ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں کہ جو کبھی فنا نہ ہوگی اور اس میں زوال نہ آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیاری اسلامی بہنوں، آپ نے سنا کہ شیطان نے کیسے حضرت آدم علیہ السلام کو فریب دیا، یعنی اپنی جو آزمائش تھی اس میں ڈال دیا۔ تو شیطان کا جھوٹی قسمیں کھانا جو ہے یہ آج کل کے دور میں بھی شیطان جو ہے، شیطان کے چیلے بھی ہیں، ہمارے انسانوں کے اندر بھی شیطان ہیں، جیسے باقی دوسرے جو جنوں کے اندر شیطان ہوتے ہیں انسانوں میں بھی شیطان ہیں، تو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو خدا را جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ پھر ابلیس ملعون کے چیلے ہوئے، تو خدا را اپنے آپ کو بچائیں، جھوٹی قسمیں نہ کھایا کریں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو بندہ جتنی زیادہ قسمیں کھاتا ہے، یا ہماری اسلامی بہنیں، پیاری بہنیں جو قسمیں کھاتی ہیں، اکثر جو بندہ زیادہ قسمیں کھاتا ہے نا وہ جھوٹا ہی ہوتا ہے، وہ سچا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جو سچا بندہ ہوتا ہے وہ قسم نہیں اٹھاتا، اسے پتہ ہے میری بات کا اس نے یقین اگر کرنا ہے تو ایسے کر لے گا، اگر نہیں کرنا تو قسم بھی اٹھانے کے باوجود اس نے نہیں کرنا۔ تو خدا را قسم اٹھانے سے بچیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے اس مکر و فریب کا یقین دلانے اور خود کو ان کا خیر خواہ ثابت کرنے کے لیے یہ ملعون اس حد تک گیا کہ اللہ رب العزت کی جھوٹی قسم تک کھا لی، معاذ اللہ۔ چنانچہ قرآن عظیم میں ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ترجمہ کنز ایمان ہے، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیطان سے پہلے کسی نے اللہ پاک کے نام کی جھوٹی قسم نہ کھائی تھی، نیز حضرت سیدنا آدم اور حضرت سیدتنا حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل خدائے ذوالجلال کی عظمت و بڑائی سے معمول یعنی بھرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ کوئی اللہ پاک کی قسم کھا کر بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ چنانچہ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ السلام فرماتے ہیں جب شیطان مردود نے اللہ رب العزت کی قسم کھائی
تو انہوں نے اس کی بات کا اعتبار کر لیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ کوئی بھی اللہ پاک کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، اور ممانعت کے بارے میں یہ خیال کیا کہ وہ تحریمی نہ تھی بلکہ تنزیہی تھی، یعنی حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ یہ وہ ممانعت ایک خاص درخت کی تھی، اسی جنس کے دوسرے درخت اس ممانعت میں داخل نہیں۔ اسی طرح ان سے ممانعت کی وجہ اور نوعیت سمجھنے میں خطائے اجتہادی ہو گئی۔ یہ ان کی اجتہادی خطا تھی، اور خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوا کرتی۔ واضح ہے کہ جنت قرب الہی کا مقام ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس مقام قرب میں رہنا کا اشتیاق تھا، اور فرشتہ بننے یا دائمی بننے سے یہ مقام حاصل ہو سکتا تھا، لہذا آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار کر لیا، اور ممانعت کو محض تنزیہی سمجھتے ہوئے یا خاص درخت کی ممانعت سمجھتے ہوئے اسی جنس کے دوسرے درخت سے کھا لیا۔ اس پر اللہ پاک نے ان سے فرمایا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ ترجمہ کنز الایمان ہے، کیا میں نے تمہیں اس پیڑ یعنی اس درخت سے منع نہیں کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یہ سن کر انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، کسی قسم کی حجت بازی نہیں کی، بلکہ نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ عرض گزار ہوئے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان ہے، اے رب ہمارے، ہم نے اپنا آپ برا کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے۔ یعنی میرے مولا، واقعی تو نے ہم کو سب کچھ بتا دیا تھا، ہم سے غلطی ہو گئی، اپنا حق ہم نے خود مار لیا، اب اگر تو ہماری پردہ پوشی نہ کرے اور ہم پر رحمت کر کے معافی نہ دے تو ہم بالکل خسارہ نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم پر رحم کر۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا رد نہیں فرمائی، بلکہ جنت سے زمین پر اتر جانے کا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اصل مقصد تو انہیں زمین میں خلیفہ بنانا تھا، جیسا کہ اللہ پاک نے آپ کی تخلیق سے پہلے کی فرشتوں کے سامنے بیان فرما دیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اولاد آدم نے آپس میں عداوت و دشمنی بھی کرنا تھی، اور جنت جیسی مقدس جگہ ان چیزوں کے لائق نہیں، لہذا مقصد تخلیق آدم کی تکمیل کے لیے اور اس کے ماں بعد رونما ہونے والے واقعات کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین پر اتار دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو زمین کے اوپر اتار دیا گیا، اتارا۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، جتنا ہو سکے اس سے سبق حاصل کریں۔ آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سنا کہ شیطان نے کیسے ورگلایا، کیسے دھوکہ دیا، فریب میں ڈالا، اپنے مکر و فریب کے اندر پھنسایا ان کو۔ تو خدا را اپنے آپ کو بچائیں، اور جتنا ہو سکے جھوٹی قسموں سے بھی بچیں، خود کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، آپ کے جو شوہر ہیں، جو بھائی ہیں، جو ماں باپ ہیں، ان کو بھی ترغیب دلائیں کہ جھوٹ سے بچا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جینا سیکھیں، مرنا سیکھیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے۔ تو کل سے انشاءاللہ العزیز ہماری جو گفتگو ہوگی وہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں یہ معصوم ہیں کہ نہیں ہیں، اسی ٹاپک کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔ تو آج کی اتنی ہی ویڈیو کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب